حج کے فضائل سرکار نے بیان فرمائے کہ ابن حبان یہ حدیث کی کتاب ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نا گھر سے نکلے تو نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں راستے میں سوچ رہا تھا یار آج میں نے نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھنے ہیں۔ راستے میں آتا سوچ رہا تھا، سوالات سوچے اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو سرکار مسکرانے لگے، فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے نا آج پوچھ لے، میں تمہیں اب جو ہے وہ جوابات عطا فرماؤں گا۔ کہنا میں نے تو ابھی کسی کو بتایا ہی نہیں تھے سوال کرنے ہیں، تھوڑی دیر گزری میں نے کوئی سوال نہیں بھی کیا تو اللہ کے رسول پتہ کیا فرمانے لگے ٹھہر جا یار، اگر تو چاہے تو تیرے سارے سوال میں خود ہی نہ بتا دوں کہ تم نے سوال کیا کرنے ہیں، جس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی جب تو گھر سے نکلا نا تو راستے میں یہ سوچنے لگا کہ آج میں نے سوالات کرنے، اور پہلا سوال تیرا یہ آیا تھا ذہن میں کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے وہاں کیا ثواب ہے، تیسرا یہ تھا کہ رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا اس کے اوپر کیا ثواب ملتا ہے، اور چوتھا یہ تھا کہ حلق کروانا، سر مڈانا، اس سے کیا ثواب ملتا ہے، پانچواں سوال یہ تھا کہ جب بندہ آخری بار طواف کعبہ کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے۔ جب سرکار نے سوالات فرمائے نا کہ یہ سوال تھے تو وجد میں آگے، جھومنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آگے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، جیسے جیسے ترتیب سے آپ نے سوالات بتائے ہیں اور جتنے بتائے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میرے ذہن میں تھے اور یہی سوال تھے۔ اب جواب ارشاد فرمائے نا آپ، اللہ کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا سن پھر پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے نا اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے فرمایا اللہ پھر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیسرا سوال جو رمی جمرات کے بارے میں ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں ہے، صحابی کہتے ہیں سرکار نے نا ایسے نیچے سے ایسے اوپر دیکھنا شروع کیا، فرمایا نا بھائی، فرمایا اس کا اتنا ثواب ہے اگر کوئی بندہ قیامت تک بیان کرتا رہے تب بھی اس کا ثواب بیان نہیں ہو سکتا۔ اور جو سر مڈانے والا معاملہ ہے فرمایا جتنے بال سر سے اترتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہر بال کے بدلے میں نور عطا فرمائے گا، اور فرمایا جب وہ آخری بار کعبہ کے گرد پھیرے لے رہا ہوتا ہے، طواف کرتا ہے، ادھر طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، ادھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا کر دیا ہے گویا کہ یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سمجھے نا، بچے کے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے، بچے کے ذمہ کوئی روزے کا گناہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا گناہ نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے اس کے ذمہ، لیکن یاد رکھیں جو حقوق العباد بندوں کے ادا نہیں نہ کیے وہ ادا کرنے ہیں، جو نماز کے معاملات ہیں وہ نماز قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہو گیا لیکن نماز ادا کرنی ہے، جو پیسے کسی کے دبائے تھے، جو قرض لیا واپس نہیں کیا، واپس نہ کرنا گناہ تھا، وہ گناہ تو معاف ہو گیا لیکن پیسے واپس کرنے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے بھی معاف ہو گئے، نمازیں بھی معاف ہو گئی، زکاتیں بھی معاف ہو گئی، سارا کچھ معاف ہو گیا، ایسا نہیں، ان کے اوپر جو وارد ہونے والے گناہ تھے نا ان گناہوں سے معافی ہے، وہ معاملات آپ نے ادا کرنے ہی ہیں، اور حقوق العباد کو آپ نے پورے